آپ یوٹیوبرز کو اور ٹک ٹاکرز کو بھی صحیح رگڑا دے کے رکھتے ہیں. تو ابھی جتنی بھی کنٹروورسیز چل رہی ہیں, چاہے وہ رجب بٹ سے ریلیٹڈ ہو, ڈکی سے ریلیٹڈ ہو, جتنے بھی ہائی لائٹڈ یوٹیوبرز ہیں وہ اس وقت کسی نہ کسی کیسز میں یا کسی نہ کسی ریکارڈ میں داروں کے آئے ہوئے ہیں. اگر یہ یوٹیوبرز ختم ہو جاتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو آپ کی ایک دکان چل رہی ہے, کیا یہ ختم ہو جائے گی یا یہ چلتی رہے گی؟ آپ ایک چیز دیکھیے گا کہ ایک غلط کام کوئی بھی شروع کرتا ہے نا, اس کی شروعات بڑی حسین ہوتی ہے. جوا لے لیں, بالکل, آپ قبضہ مافیا کے ساتھ جڑ جائیں, شروع میں آپ کو لگے گا یہ دنیا تو اس سے حسین ہے ہی نہیں, لیکن ان کا انجام آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ یا مرڈر ہو جاتے ہیں یا جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے ہوتے ہیں. آپ کی نظر میں کون کون سے بڑے ولاگر یوٹیوبر جو ہے نا اپنے آپے سے باہر ہوں؟ سعد الرحمان جس کا نام ہے, اس کو اللہ نے عزت دی, بڑا فیم ملا چھوٹی سی ایج میں. آپ کو پتا ہے اس شخص کا والد کون تھا؟ والدین خود پروموٹ کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ پیسہ آ رہا ہے. نارملی آج کل بچوں کو 100 روپیہ تو ملتا ہے نا, انہوں نے آپ کا دماغ پڑا ہے, انہوں نے کہا یار یہ جو 100 روپیہ کھانے کے لیے ملتا ہے نا, یہ بھی جوئے میں لگائیں گے. آج دریائے راوی لاہور کے اندر آیا, اس نے پارک یو سٹی کو ڈیمیج کیا. مجھے ایک بات بتائیں, پارک یو سٹی جب بننے جا رہا تھا, جن اداروں نے دریا کی زمین کا ان کو لیٹر جاری کیے ہیں, NOCs جاری کیے ہیں, کیا وہ اس میں قصوروار نہیں ہے؟ اچھا عمران بھائی, ابھی نا ایک بڑا نیوز اور ٹاپک چل رہا ہے انجینئر علی مرزا صاحب کا. مفتی طارق مسعود صاحب نے بھی پوڈ کاسٹ کیا, انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ دفعہ جو ہے 295C نہیں لگنی چاہیے, اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ اس کے حقدار بھی ہیں. 2 نمبر بابوں کو غلط کہو, میں بھی کہتا ہوں 2 نمبر بندوں کو غلط کہو. ان کا تو عمران بھائی نعرہ بھی یہ ہے نا, بابوں کا خدا اور ہے, کتابوں کا خدا اور ہے. دیکھیں, کتابوں کو پڑھنے والے ہی بابے بنتے ہیں. ربیع الاول کو شور شرابے کے ساتھ اور وہ اقدامات کر کے جو ہمارا اسلام اجازت نہیں دیتا ہے, اس پر آپ کا کیا اوپینین ہے؟ السلام علیکم ویورز, ویلکم ان فرنٹ افیئر. امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. جو چینل پہ نئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی جتنی بھی نوٹیفیکیشن ویڈیوز ہیں وہ آپ تک ضرور پہنچیں. آج میرے ساتھ ان ہاؤس بڑے زبردست گیسٹ موجود ہیں, راجہ عمران رفیق صاحب جو کہ سینئر جرنلسٹ بھی ہیں اور ایک تجزیہ کار بھی ہیں. ہر کوئی جو بھی کرنٹ بات ہو رہی ہوتی ہے, سب سے پہلے ان کی خبر جو ہے وہ عوام تک پہنچتی ہے, اور سب سے پہلے اوتھینٹک انفارمیشن جو ہے وہ ریسورسز کے تھرو, ان کے تھرو عوام تک جو ہے نا پہنچائی جاتی ہے. السلام علیکم سر, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام نبیل بھائی, اللہ پاک کا کرم, اللہ پاک کا احسان ہے, بہت شکریہ. عمران بھائی, فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ آپ کا ٹائم دینے کا, اور آپ کا جو اوپینین ہے, آپ کی جو رائے ہیں وہ آج ہم اپنے چینل کے تھرو اپنی آڈینس تک جو ہے وہ پہنچائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. عمران بھائی, سب سے پہلا کوسچن کہ آپ کی جتنی بھی آڈینس کو بھی پتہ ہے انفارمیشنز جو ہیں وہ بڑی اوتھینٹک ہوتی ہیں اور اپ ٹو ڈیٹ ہوتی ہیں. ابھی وہ واقعہ ریکارڈ ہوتا نہیں ہے, رپورٹ ہوتا نہیں ہے, آپ کی انفارمیشن جو ہے نا وہ سب سے پہلے عوام تک آتی ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس کے پیچھے ریسورسز کیا ہیں آپ کے؟ دیکھیں نبیل بھائی, سب سے بڑی بات یہ کہ دیکھیں, ہمیں اللہ نے لوگوں کے لیے ذریعہ بنایا کس چیز کا, صحیح خبر پہنچانے کا. لوگ زیادہ تر کیا کر رہے ہیں, یا ریٹنگ لینے کے لیے, فین فالوئنگ لینے کے لیے جھوٹ سچ مکس کر دیتے ہیں. جبکہ صحافت ایک ایسا شعبہ ہے کہ جو آپ کے ایمان کا حصہ بن جاتا ہے, کہ اللہ پاک نے آپ کے ذمہ یہ لگا دیا کہ آپ صحیح خبر دیں. اب سورسز کی بات آپ کر رہے ہیں, سورسز, ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو بھی معاملہ جس جگہ پہ رونما ہو رہا ہے یا جس حوالے سے ہے, اس سے ریلیٹ جو لوگ ہیں یا وابستہ جو معاملات ہیں ان سے ہم کنفرم خبر لیں اور پھر اپنی آڈینس کو کنفرم خبر پہنچائیں. اچھا عمران بھائی, کرنٹ افیئرس کے اوپر تو آپ کی گفتگو اور انالیسز ہوتے ہی ہیں. آپ جو ہے وہ یوٹیوبرز کو اور ٹک ٹاکرز کو بھی صحیح رگڑا دے کے رکھتے ہیں. تو ابھی جتنی بھی کنٹروورسیز چل رہی ہیں, چاہے وہ رجب بٹ سے ریلیٹڈ ہو, ڈکی سے ریلیٹڈ ہو, جتنے بھی ہائی لائٹڈ یوٹیوبرز ہیں وہ اس وقت کسی نہ کسی کیسز میں یا کسی نہ کسی ریکارڈ میں داروں کے آئے ہوئے ہیں. اگر یہ یوٹیوبرز ختم ہو جاتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو آپ کی ایک دکان چل رہی ہے, اگر معذرت میرا ورڈ آپ کو برا لگے, تو یہ جو دکان چل رہی ہے کیا یہ ختم ہو جائے گی یا یہ چلتی رہے گی؟ دیکھیں, میری بات یاد رکھیے گا نبیل بھائی, دکانیں ان لوگوں کی ختم ہوا کرتی ہیں جو غلط سودے بیچتے ہیں یا جہاں پہ غلط کام ہوتے ہیں. میں آپ کو اس کی چھوٹی سی مثال دے کے آپ کو سمجھاتا ہوں. دیکھیں, آپ کہیں پہ بھی چلے جائیں, آپ ایک چیز دیکھیے گا کہ ایک غلط کام کوئی بھی شروع کرتا ہے نا, اس کی شروعات بڑی حسین ہوتی ہے. جوا لے لیں, بالکل, آپ قبضہ مافیا کے ساتھ جڑ جائیں, شروع میں آپ کو لگے گا یہ دنیا تو اس سے حسین ہے ہی نہیں. آپ بہت سارے لوگ ایسے ہی ہیں, لیکن ان کا انجام آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ یا مرڈر ہو جاتے ہیں یا جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے غلط رستہ چوز کیا. اب آپ بات کریں دکانداری کی. ہماری
کوشش یہ ہے کہ ہم عوام تک صحیح خبر پہنچائیں. اس کے لیے اگر اللہ کرے سارے معاملات صحیح ہو جائیں اور ہمیں خاموشی سے گھر بیٹھنا پڑ جائے، لیکن ہمیں یہ تو حاصل ہوگا نا کہ ہمارا ملک تو سکون میں ہو جائے گا. ہم جو کام کر رہے ہیں وہ ہم ملک میں موجود پریشانیاں، معاملات، جو سٹرگلز لوگوں کی ہو رہی ہے اس کو عوام تک صحیح آگاہی پہنچا رہے ہوتے ہیں. اس حوالے سے یاد رکھیے گا اس بندے کا کبھی کام ختم نہیں ہوتا جو حق اور سچ کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے. کام کن کا ختم ہوتا ہے؟ جن کے دامن ہمیشہ جھوٹ سے اور ٹیمپریری باتوں سے بھرے ہوتے ہیں، وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتے ہیں. جن بندوں کی آپ بات کریں ویلاگرز کی، ان میں بھی چند لوگ آپ دیکھیں جنہیں اللہ نے فیم دیا، ایک مقام دیا، وہ اپنے آپے سے باہر ہوئے. جب اپنے آپے سے باہر ہوئے تو وہ ذلیل و خوار ہوئے. آج وہ اگر غلط ہو رہے ہیں تو ہم ان کو غلط ہی بیان کریں گے، ہم نے ان کو صحیح بیان کرنے کی کوشش نہیں کی. ہم حق کے ساتھ ہیں. حق کیا ہے کہ جو پاکستان کے حق میں بات ہو، جس سے پاکستان کی عوام کو حق ملے یا حق نظر آئے، یہ ہمارا مقصد ہے. اچھا عمران بھائی، آپ نے ایک بات کی ہے کہ جو آپے سے باہر ہوئے ہیں، آپ کی نظر میں کون کون سے بڑے ولاگر یوٹیوبر جو ہے نا اپنے آپے سے باہر ہوئے ہیں؟ دیکھیں آپے سے باہر میرا جو مقصد ہے، دیکھیں میں مثال دیتا ہوں. ابھی ایک ڈکی ہے، اس بندے کو سعد الرحمان جس کا نام ہے، اس کو اللہ نے عزت دی، بالکل دی، بڑا فیم ملا چھوٹی سی ایج میں. آپ کو پتہ ہے اس شخص کا والد کون تھا؟ وہ ایک پروفیسر تھا، کالج میں پڑھاتا تھا. لیکن اس بچے نے اپنے والد کی اس چیز کو نہیں کیئر کیا، اس نے کیری نہیں کیا. اس نے کہا نہیں، میں اس دنیا میں اپنا نام بن بھی گیا، لیکن اس نے صحیح اور غلط کو پرکھے بغیر ایسے اقدام کیے جس کی وجہ سے آج وہ جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے ہے. یہ ہوتا ہے غلط ڈیسیژن، اور یہ ہوتا ہے آپے سے باہر ہونا. اور جب انہیں اللہ نے فیم دیا تو کیا ہوا؟ آج آپ کو پتہ ہے جب وہ 4 اس کی تاریخیں ہو چکی ہیں، 4 تاریخوں میں ایک بیوی اور ایک ماں کے علاوہ اس کے ساتھ بندہ نہیں کوئی ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ جب ان پہ عروج تھا، جب ان پہ اچھا وقت تھا، انہوں نے لوگوں کو ساتھ لے کے نہیں چلے. انہوں نے کہا سبسکرائبر ہیں، فالوور ہیں، ویورز ہیں، یہ لاکھوں کروڑوں ہیں، یہی سب کچھ ہے. جبکہ ایسا نہیں ہوتا ہے. ہوتے وہ لوگ آپ کے ساتھ ہیں جو ریئل لائف میں بھی جن کے ساتھ آپ خود چلتے ہیں یا وہ آپ کے ساتھ چلتے ہیں. جب آپ ریئل لائف میں نہیں نہ چلتے تو پھر آپ دیکھ لیں ان جیسا انجام ہوتا ہے. اب 4تھی تاریخ ہے اور میرے خیال میں ایک والد اور والدہ اور بیوی، وہ بھی بیچارے ضعیبت ہے، وہ تو انگیج ہیں ان کے ساتھ، جڑے ہوئے ہیں، وہ تو نہیں جان چھڑا سکتے. تو اب بھی باقی کوئی بندہ ہی نہیں ہے ان کے ساتھ. اچھا عمران بھائی، آپ کے نا ایک چیز سے اور ایک ورڈ سے جو ہے نا میں اختلاف کروں گا. وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک بات کی ہے کہ جیسے سعد الرحمان کے والد صاحب سے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ہاں انتہائی شریف النفس انسان تھے اور انہوں نے ساری عمر اپنی لوگوں کو تعلیم ہی دی ہے. لیکن آپ جو ایک بات کر رہے ہیں نا معیار کی، کہ اگر اس پیمانے کو عمران بھائی ہم رکھیں گے نا تو پھر جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں، دیکھیں والدین خود پروموٹ کر رہے ہیں. کیونکہ پیسہ آ رہا ہے. وہ والدین جو ہے اس چیز کو سامنے رکھنے سے مطلب وہ انہوں نے ایک معیار ہی ختم کر دیا کہ میرا بچہ صحیح کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے. ان کو یہ ہے کہ فیم ہے، پیسہ آ رہا ہے، بس ٹھیک ہے چل رہا نظام. تو اس میں کیا والدین کی یا پیرنٹس کی غلطی نہیں ہے؟ دیکھیں یہ تو میں اکثر جب ٹاپکس پہ بات کرتا ہوں تو میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں سب سے بڑا فقدان ہی تربیت کا ہے. ہم نے پالے تو ضرور ہیں، ہم پلے ہوئے لوگ ہیں، تربیت یافتہ نہیں ہیں. مجھے ایک بات بتائیں، ہزاروں مخلوقات ہیں، سب اپنے بچوں کو پالتی ہیں. بالکل. اگر انسان بھی ویسے ہی پلا ہوا ہے پھر انسان اور جانور میں کوئی فرق تو نہیں. میں نے آپ میری بات کو شاید انڈرسٹینڈ نہیں کر پائے. میں نے کہا کہ اس کے والد ایک پروفیسر تھے. اس شخص نے ان کی فیلڈ کو نہیں چوز کیا، اس نے پیسے کو ترجیح دی اور اس فیلڈ میں چلا گیا. لیکن آج وہ دیکھ لیں اس کے والد آج بھی میرے خیال میں کسی کے سامنے نہ شرمندہ ہے نہ کچھ ہے. اور یہ کون سے معاملات سے گزر رہا ہے؟ شارٹ کٹ کا جو راستہ ہوتا ہے وہ کچھ ٹائم کے لیے بڑا سہانا ہوتا ہے لیکن لانگ ٹرم کے لیے ہمیشہ نقصان دہ ہوتا ہے. اور یہی سعد الرحمان عرف ڈکی کے ساتھ ہوا ہے. اور میں آپ کے توسط سے یہ کہوں گا کہ آج بھی بچوں کو چاہیے، آپ نے ڈائریکٹر صاحب کا بیان سنا جو اس کی انویسٹیگیشن کا، انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا بھائی اس نے لوگوں کے بچوں کے مائنڈ میں یہ بٹھا دیا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ایک وہ پتہ نہیں کون سی پتی کا نام لے رہے تھے، وہ گیم ہوتی ہے. انہوں نے کہا جی کتوں پہ، گھوڑوں پہ، ان پہ بھی. اور مزے کی بات بتاؤں، 80 روپے سے بیٹنگ شروع ہو رہی ہے اس میں. انہوں نے کہا لوگوں کے بچوں کو، اب ایک 80 روپے سے مراد آپ سمجھے کیا ہے؟ نارملی آج کل بچوں کو 100 روپیہ تو ملتا ہے نا. بالکل. انہوں نے آپ کا دماغ پڑا ہے. انہوں نے کہا یار یہ جو 100 روپے کھانے کے لیے ملتا ہے نا، یہ بھی جوئے میں لگائیں گے. اور یہ پوری پلاننگ سے ہوا ہے.
اور اس کا کئی لوگ شکار ہوئے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جان بوجھ کے نہیں، ڈکی بھی غلطی سے ہی ہوا ہے لیکن ہو گیا ہے شکار۔ اچھا عمران بھائی، یہ آپ نے جو بھی بات کی ہے بائنری ٹریڈنگ، بیسیکلی یہ بائنری ٹریڈنگ ہے، بیٹنگ ایپ تو ایک ہے ہی ہے، وہ تو انڈیا میں بھی یہاں پہ بھی چلتی ہے، بل بورڈز پہ بھی متیرا جو ہے وہ ایڈورٹائز کر رہی ہوتی ہے۔ جو بائنری ٹریڈنگ ہے یہ بڑی خطرناک چیز ہے، لوگ اس کو بہت سارے ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ کی جتنی بھی کرپٹو کرنسیز ہیں، حالانکہ یہ کرپٹو ڈیفرنٹ چیز ہے، نہیں، وہ بائنری الگ چیز، ڈیفرنٹ ہے۔ وہ الگ ہے۔ آپ نے جو بات کی ہے یہ حقیقت ہے کہ جو چھوٹا طبقہ یا جو ایک، چلیں آپ یہ 80-90 سے نکل کے ہم جو کالج لائف والے اسٹوڈنٹ لائف ہیں جی، ان کے بھی ذہن سازی انہوں نے کر کے، جو ان کو بھی اپنی پاکٹ سیونگ تھی یا فیوچر کے لیے کچھ سوچا تھا، وہ بھی انہوں نے وہیں پہ نہیں وہ بھی لگایا۔ لگوا دی ہے وہ بھی۔ اور دوسری بات آپ نے آگے جو بات کی، بڑی زبردست بات کی ہے کہ یہ آپ نے کرپٹو کی بات کی۔ آپ کو پتہ ہے ابھی پاکستان میں ہمارے یہ چل رہا ہے کہ وہ لیگل ہو چکا ہے، جبکہ وہ پاکستان میں لیگل نہیں ہے۔ یہ بھی آفیشیلی ابھی تک نہیں ہوا، آفیشیلی ابھی تک نہیں ہوا ہے۔ ایسے ہی یہ ہے۔ پچھلے دنوں اس پہ پروگرامز ہوئے، اور بعد میں کیوں اب یہ آگاہی کس نے دینی ہے؟ اداروں نے دینی ہے۔ میرا تھوڑا سا اداروں کے ساتھ یہ ہے کہ اگر ادارے شروعات میں کسی چیز کو روک لیں گے تو بہت سے نقصانات سے بندہ بچ جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ 4 سے 5 سال تو ہو گئے یہ کام ہوتے ہوئے، بالکل۔ آج ادارے حرکت میں آئیں۔ 4-5 سال میں یہ ادارے کیوں خاموش تھے؟ کس وجہ سے خاموش تھے؟ میں ایک چھوٹی سی بات اس کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کروں گا۔ آپ دیکھیے، بات ٹاپک دونوں الگ الگ ہیں لیکن میں جوڑوں گا اس لیے۔ آج دریائے راوی لاہور کے اندر آیا، بالکل آیا، اس نے پارک ویو سٹی کو ڈیمیج کیا۔ بالکل کیا۔ مجھے ایک بات بتائیں، پارک ویو سٹی جب بننے جا رہا تھا، جن اداروں نے دریا کی زمین کا ان کو لیٹر جاری کیے ہیں، این او سیز جاری کیے ہیں، کیا وہ اس میں قصوروار نہیں ہیں؟ بالکل ہے۔ ایسے ہی جب یہ ایپس پاکستان میں آئی، ان ایپس کو پروموٹ کرنے میں یا چلانے میں جن جن لوگوں نے اپنا کردار ادا کیا، کیا وہ ذمہ دار نہیں ہیں؟ بالکل ذمہ دار ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ ڈکی جیسے لوگ اس میں مجرم بھی ہیں، ذمہ دار بھی ہیں، ان میں وہ بھی ذمہ دار ہیں جو ان چیزوں کو چلوانے میں ان کے ہتھیار بنے۔ اچھا عمران بھائی، ایز اے جرنلسٹ، ایز اے انالسٹ جو ہے وہ آپ ڈیفرنٹ ولاگرز کے خلاصے بھی کرتے ہیں، ان کی اچھائیاں بھی بتاتے ہیں۔ ہر جرنلسٹ کو آفرز ہوتی ہیں۔ آپ نے پہلے ایک بات کی تھی کہ ہماری دکان اس لیے نہیں بند ہوگی کہ ہم سچائی کو بیان کرتے ہیں، تو آپ کو بھی کوئی ایسی آفرز آتی ہیں، آفرز ہوتی ہیں کہ ہمارے بارے میں یہ بول دیں، ہمارے بارے میں یہ مت بولیں، ہم آپ کو یہ آفر کریں گے، یا ہم آپ کو اس طرح کی کوئی جو ہے وہ انسینٹیوز دیں گے؟ سر میرے آپ موبائل دیکھیں، میں آپ کو موبائل میں میسیج دکھاتا ہوں، ایسے سے ٹاپ کلاس کے یوٹیوبرز اور ٹک ٹاکرز کے میسیج ہیں جو صرف ہمیں یہ کہتے ہیں کہ پلیز اس بات پہ ہمارے خلاف بات نہ کرو، اس کے متبادل جو بات کہو گے ہم کریں گے۔ پھر ہمیں کئی ایسی لوگ ایڈورٹائز کے لیے بھی کہتے ہیں کہ یہ آپ ہماری پلیز ایڈورٹائزنگ کریں، ہم آپ کو یہ منہ مانگی چیزیں دیں گے۔ لیکن الحمدللہ نہ ایمان بکنے والا ہے، اور نہ ہی کبھی ان لوگوں کے کہے پہ ہم نے جھوٹ اور سچ کو مکس کرنے کی کوشش کی ہے۔ اچھا عمران بھائی، ایز اے جرنلسٹ ایک اور جو ہے وہ میرا آپ سے کوشچن ہے، اور آپ اس سے کہیں کسی حد تک ریلیٹ بھی کر رہے ہوں گے۔ جرنلزم کے اندر ایک جو رپورٹر ہوتا ہے اس کی پوری لائف کیمرے کے آگے گزرتی ہے، وہ ایک انالسٹ بنتا ہے۔ پہلے ٹی وی اینکرز ہوتے تھے، ٹی وی اینکر سے پھر نیوز کاسٹرز آ گئے، پھر نیوز کاسٹرز کے بعد ڈفرینٹ شوز کے اوپر، چینلز کے اوپر آنا شروع ہو گئے۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا جتنے بھی فیمس انالسٹ ہیں یا رپورٹرز ہیں، ان سب نے اپنے یوٹیوب چینل کریٹ کر لیے ہوئے ہیں، اور وہ اپنے ٹی وی چینل سے نکل کے یوٹیوب کی دنیا کے اندر آ چکے ہوئے ہیں۔ کیا آپ یہ سمجھتے، کیونکہ ان کے پاس ریسورسز بھی ہیں، ٹیم بھی ہیں، سارا کچھ ہے، اور جو ایک اسٹرگلر ہے، جو ایک کرنٹ افیئرس کے اوپر یا کوئی انفارمیشن خود سے کلیکٹ کرتا ہے، خود سے لوگوں تک پہنچاتا ہے، اپنے ریسورسز، اپنی چیزیں یوٹیلائز کر رہا ہوتا ہے، کیا وہ ان کی وجہ سے افیکٹ نہیں ہو رہا اس وقت؟ مجھے آپ ایک بات بتائیں، اصل میں میں ہر بات کو آپ کے ساتھ مثال کے ذریعے اس لیے جوڑتا ہوں تاکہ لوگوں کو آسانی سے سمجھ آ جائے۔ بالکل صحیح۔ مجھے آپ ایک بات بتائیں، آپ جاتے ہیں کسی جگہ پہ کوئی چیز خریدنے کے لیے، وہاں پہ پورے اس ایریا میں ایک ہی دکان ہے، وہ اپنی من مانی سے آپ کو چیز دے گا؟ ایسا ہی ہوتا ہے نا؟ بالکل ایسا وہ ہی تو ریٹ بھی زیادہ کر دیتا ہے، من مانی سے دیتا ہے۔ اچھا وہی چیز آپ خریدنے کے لیے ایک ایسی مارکیٹ میں جاتے ہیں جہاں پہ 100 دکانیں ہیں، اس چیز کا ریٹ مناسب ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا؟ بالکل، اور آسانی سے مل جائے گی کہ نہیں مل جائے گی؟ بالکل ایسے ہی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے لوگ دیکھیں، پہلے تھا چینل کا سسٹم، آپ کو ہمیں کئی لوگوں کو موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ بالکل ایسے ٹیلنٹ تو بڑا تھا نا پاکستان میں، بہت تھا، لیکن کیا تھا، ان لوگوں کو موقع نہیں مل رہا۔ یہ موبائل پہ جب سے نیٹ چلا ہے، یوٹیوب چلا ہے،
کتنے نئے ٹیلنٹڈ لوگ آگے آئیں. یاد رکھیے گا, میں یہ کہتا ہوں کہ ان لوگوں کو آنا چاہیے اس پہ. وجہ جب یہ آئیں گے تو آپ میں ایک نیا جذبہ پیدا ہوگا کہ بھائی اب جو ہم کام کر رہے ہیں یہ صرف اناڑی لوگ یا سٹرگلر نہیں کر رہے, یہ تو بڑے بڑے مشہور لوگ بھی کر رہے ہیں, اس لیے ہمارا بھی نام ان کے ساتھ جڑ گیا. مجھے نا ایک بندے کی بات بڑی اچھی لگی تھی, بات اس نے نیگیٹو پرپس میں کی تھی, میں آپ کو اس کو پازیٹیو کر کے اس کا نام نہیں لوں گا. اس نے کہا کہ مجھے ایک بات بتائیں جی, ایک ملک کی ٹیم ہے, بنگلہ دیش کی ٹیم لے لیں یا کسی کی کمزور ترین ٹیم ہے, جو کمزور ترین ٹیم ہوتی ہے اس کا میچ جو ہوتا ہے دوسرے ملک کی انٹرنیشنل ٹیم سے ہوتا ہے یا ڈومیسٹک سے ہوتا ہے؟ ہمیشہ جو میچ ہوتا ہے وہ انٹرنیشنل کا انٹرنیشنل سے ہوتا ہے نا, انٹرنیشنل چاہے کسی بھی ٹیم. بالکل, یعنی بنگلہ دیش کی اگر آسٹریلیا کی ٹیم سے لڑے گی تو کس سے لڑے گی؟ انٹرنیشنل سے لڑے گی. تو یہ میری بات یاد رکھیے گا, جب آپ اس شعبے میں اب آ گئے نا تو اس میں جب وہ بڑے ہیں اور آپ چھوٹے, تو یاد رکھیے گا میچ برابر کا ہو گیا ہے. اب آپ کو موقع مل گیا, کیوں اس پہ وہ بھی کر رہے ہیں, تجزیہ دے رہے ہیں, آپ بھی دے رہے ہیں. انشاءاللہ اگر آپ کے تجزیے میں جان ہوگی تو لوگ آپ کو سنیں گے بھی, لوگ آپ کی بات کو کیری بھی کریں گے. اچھا عمران بھائی, اس کی وجہ سے جتنے بھی ہماری صحافت کے اندر بڑے ایسے نام ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی اس صحافت کو دی, لوگوں تک جو ہے وہ انفارمیشنز کو پہنچایا, جن کو ہم کالم نگار بھی کہتے ہیں, جو نیوز پیپر بھی, تو وہ ختم نہیں ہوتے جا رہے ہیں. اچھا, یہ آپ نے بڑا انٹرسٹنگ سوال کیا نبیل بھائی. میں اس پہ آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے بہت سارے لوگ بڑے تجربہ کار لوگ ہیں, لیکن کچھ لوگ یہ سوچ کے کہ یار ہم اس دنیا میں اس لیے نہیں جاتے کہ یہ ایک یعنی کہ یہاں پہ بڑے سارے غلط کام بھی ہوتے ہیں, اس طرح کر لیتے ہیں, وہ اس چیز سے نکل گئے. جبکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کو آنا چاہیے. آج دیکھیں کئی بیچارے اخبار پہ کام کرنے والے یا جو پرانے ٹی وی پہ بھی کام کرنے والے لوگ تھے, وہ اس دنیا سے غائب ہو گئے. جبکہ اگر وہ اس چیز کا حصہ بنیں گے, بنتے یا بنے, تو بہت سارا فائدہ میڈیا کو بھی ملے گا اور لوگوں کو بھی ملے گا, اور ان کا ایکسپیرینس بھی بہت ہے عمران بھائی. ایکسپیرینس کی بنیاد بھی تو بات دیکھیں, میری بات یاد رکھیے گا, اصل کا نقل آتا ہے. اصل اگر اپنے آپ کو خود چھپا لے تو اب اس میں نقل کا تو کوئی قصور نہیں ہے. ان لوگوں کو آج بھی اس پلیٹ فارم پہ کام کرنا چاہیے. دیکھیں ایک دور تھا لوگ قلم سے لکھتے تھے, ایک دور آیا ٹائپنگ سے شروع ہو گیا, پھر ایک دور آیا کمپیوٹر آ گیا, ایسا ہی ہے. آج اس سے بھی لیٹسٹ آ گیا لیپ ٹاپ آ گیا, ایسے ہی. اور جتنی جدت آتی جا رہی ہے, اب اے آئی آ گیا ہے. اگر بندہ اب یہ کہے کہ جی میں تو قلم سے لکھتا تھا یا ٹائپنگ کرتا تھا, اب میں اے آئی کو نہیں استعمال کروں گا, تو وہ کیا اس چیز میں چل پائے گا؟ سروائیو وہ تبھی کرے گا اگر وہ اس کو ساتھ ساتھ کیری کرے گا. سہیل ورائٹ صاحب نے دیکھیں کالم ہی لکھا تھا, لیکن وہ پھر بھی سوشل میڈیا تک پہنچ گیا. جو آپ نے بات کی ہے قلم والی, کہ اتنی طاقت ہے ابھی بھی اس میں کہ انہوں نے لکھا ایک کالم ہی تھا, لیکن وہ پہنچا سوشل میڈیا تک. نہیں, جو سہیل وڑائی صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں, دیکھیں سہیل وڑائی صاحب آج بھی الحمدللہ میڈیا کی دنیا کے کنگ ہیں. وہ دیکھیں وہ کٹے تو نہیں ہے نا, آج بھی ایک دن جیو کے ساتھ ان کا چل رہا ہے. بالکل, آج بھی وہ یعنی کہ دوسرے ممالک میں بھی جا کے لوگوں کے انٹرویوز کر رہے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ کالم بھی آج ان کا, اگر دنیا نے تبھی آگے پیچھے کیا نا کہ وہ کٹے نہیں. اگر وہ کٹے ہوئے ہوتے تو اس بات کو آج تو کوئی جانتا ہی نہ. اور جو بات ہے وہ بھی انشاءاللہ حل ہو جائے گی. کیوں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے ہمارے ادارے, آپ بلیو کریں, بہت پازیٹیو چل رہے ہیں. بالکل. اس وقت دیکھیں چھوٹی موٹی دو بھائیوں میں بھی ہوتی ہے. آپ ایک گھر میں 5 بھائی ہیں, ساروں کی سوچ الگ الگ ہے نا, لیکن اس کا یہ قطعاً مقصد نہیں ہے کہ بھائی ایک دوسرے کے دشمن ہیں. ایسے ہی ہمیں اپنے اداروں کو, اب اداروں کی میں چھوٹی سی آپ کو ایک مثال دوں. آپ کو پتہ ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ آرمی میں 7 لاکھ آدمی ہیں, اور الحمدللہ ان 7 لاکھ میں سے اگر 10 یا 20 یا 100 بندہ اگر کوئی صحیح نہیں ہے, اس کے پیچھے ہمیں 6,99,900 بندوں کو کبھی بھی غلط نہیں کہنا چاہیے. کل کی مثال دیتا ہوں, بریگیڈیئر حسن صاحب کا بیٹا کیپٹن تیمور, جس کی 30 تاریخ کل کی تاریخ میں برات ہے, کس کے خاطر اس نے جان دی ہے. اور آج بھی اگر ہمارے گھروں میں لوگ آرام کی اور سکون کی نیند سوتے ہیں تو کس کی وجہ سے سوتے ہیں؟ عمران بھائی ابھی فلڈ کے اندر بھی دیکھیں کتنا کردار ہے آرمی کا, کتنا رول ہے. پہلے کے پی میں, پھر اس کے بعد سوات میں, پھر پنجاب والی سائڈ پہ بھی ریسکیو ٹیمز جو ہے اس سے زیادہ آرمی جو ہے نا وہ کردار ادا کر رہی ہے. دیکھیں جہاں پہ صحیح ہوتا ہے وہاں پہ. آپ مجھے ایک بات بتائیں, کبھی آپ نے 12 روپے کا نوٹ دیکھا ہے, جعلی ہو یا اصلی ہو؟ نہیں دیکھا نا.
جعلی نوٹ پتہ کس کا آئے گا؟ 10 روپے کا آئے گا، 100 کا آئے گا، 1000 کا آئے گا. کیوں؟ اصل کی نقل بنتی ہے. یاد رکھیے گا اصل نہیں ہے تو نقل بھی نہیں ہے. اداروں میں بھی یاد رکھیے اصل ہیں تو کوئی نقل آتے ہیں، لیکن ان نقل کو ہم نے دیکھ کے اصل کو نہیں فراموش کرنا. اچھا عمران بھائی، ابھی نا ایک بڑا نیوز اور ٹاپک چل رہا ہے انجینئر علی مرزا صاحب کا. کچھ لوگوں کا ماننا ہے، اور جس پہ ابھی مفتی طارق مسعود صاحب نے بھی پوڈ کاسٹ کیا، انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ دفعہ جو ہے 295C نہیں لگنی چاہیے، اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ اس کے حقدار بھی ہیں اور یہ ان کے اوپر بالکل لگنی چاہیے. اس پر آپ کا کیا اوپینین ہے؟ دیکھیں میں آپ کو نبیل بھائی یہاں پہ نا ایک بات بتاتا ہوں. اصل بات یہ ہے کہ ذہن سازی جو ہوتی ہے نا، ذہن سازی، فرض کریں آپ کے والد صاحب ہیں، آپ کے والد صاحب ہیں جی، آپ ہی کی طرح ہاتھ ہیں، آپ کی طرح ان کے پاؤں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن آپ کے والد ہونے کی حیثیت سے آپ نے کبھی ان کو تو کر کے بلایا؟ کبھی بھی نہیں. کبھی ان کا نام لے کے مخاطب کیا؟ کبھی بھی نہیں. نہیں کرتے. مجھے ایک بات بتائیں، آقائے دو جہاں ہوں، صحابہ کرام ہوں، اولیاء اللہ ہوں، یا جو ہمارے پیغمبر گزرے، یہ بات میں آپ سے اگر کہتا ہوں او جی بات سنیں میں بھی تو پخانہ کرتا ہوں، وہ بھی پخانہ کرتے تھے، یہ بات کرنے والی بنتی ہے؟ بالکل نہیں بنتی. نہیں بنتی ہے. ایسے ہی کچھ ایسی باتیں ہیں جیسے کہ یار یہ اذان جو ہے یہ تو دماغ کو تکلیف دیتی ہے، یہ اذان نہیں ہونی چاہیے، یہ کہنا چاہیے؟ بالکل نہیں نہیں کہنا چاہیے. انہوں نے کچھ ایسی باتیں کی ہیں جو ہمارے خاص طور پہ نا مرزا صاحب کے جو بھی جتنے بھی فالورز ہیں وہ کون ہیں؟ 10 سال سے لے کے 25 سال کے نوجوان. بالکل. اور یہ جو بچے ہوتے ہیں نا، یاد رکھیے گا یہ بہت کمزور ذہن کے ہوتے ہیں، یہ باتوں میں بہت جلدی آ جاتے ہیں. یہی بنیاد ہے کہ مرزا صاحب نے بہت ساری نیو جنریشن کا ذہن ہی چینج کر دیا ہے. انہوں نے ان کے دماغ میں یہ ڈال دیا. میں کہتا ہوں بابے 2 نمبر بابوں کو غلط کہو، میں بھی کہتا ہوں 2 نمبر بندوں کو غلط کہو. ان کا تو عمران بھائی نعرہ بھی یہ ہے نا، بابوں کا خدا اور ہے، کتابوں کا خدا اور ہے. دیکھیں لیکن کتابوں کو پڑھنے والے ہی بابے بنتے ہیں نا. بالکل. کون؟ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں. آپ ان کی بات کریں نا، 2 نمبر تو ہر گلی بازار میں، ہم ان کی بات ہی کیوں کریں؟ ہم نہیں ان کو کچھ سمجھتے، لیکن 1 نمبر ہوتا ہے تو 2 نمبر آتا ہے. جو بزرگان دین گزرے، اولیاء اللہ گزرے، صحابہ کرام گزرے، پیغمبر گزرے، آپ ان کو کسی بھی جگہ پہ چیلنج نہیں کر سکتے. اور کچھ شخصیات ایسی ہیں جن کے بارے میں آپ کو نہیں، دیکھیں ہمیں قرآن نے ایک نصب العین دے دیا، اس قرآن کے نصب العین سے ہمیں ہٹنا چاہیے کیا؟ میں نہیں سمجھتا ہوں ہٹنا چاہیے. بالکل نہیں. جب آپ اس کے مطابق چلیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی. جہاں تک طارق مسعود صاحب کی آپ نے بات کی کہ انہوں نے کہا ہے، دیکھیں 295C یہ بڑا اساس معاملہ ہے. جنہوں نے لگائی، جن پہ لگی، ادارے خود کلیئر کریں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس ٹاپک پہ بہت زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے. بالکل اچھی بات کی عمران بھائی. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ اتنا حساس معاملہ ہے کہ میں اور آپ شاید وہ نکل جائیں اور ہم پکڑ میں آ جائیں. اور عمران بھائی یہ حساس بھی ہے، اور ساتھ ہم لوگ اتنی جو ہے نا وہ بنا کسی سوچے سمجھے اپنے صرف، بے شک میں بھی کیوں نہ کہوں ویورز لینے کے لیے ہم اس کو بول لیتے ہیں. آپ نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ یہ ہر کسی پہ، اب دیکھیں نا کچھ پتہ نہیں لگتا، کسی پہ بھی لگنا شروع ہو جاتی ہے 295C جو ہے. اس کو ہم نے اتنا پاپولر کر دیا ہوا ہے، حالانکہ یہ بہت ہی زیادہ حساس چیز جو ہے نا وہ. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہودی کیا چاہتے ہیں، وہ آپ کے دماغ کو برین واش کرنا چاہتے ہیں، کافر کرنا چاہتے ہیں. یہی تو سمجھنے والی چیز ہے کہ بھائی کچھ ٹاپک ایسے ہیں جو ہماری ریڈ لائن ہیں، ان کو کراس نہیں کرنا ہے ہم نے، اور نہ ہی اس کے ارد گرد زیادہ چکر لگانے ہیں. اس کو ایک جس جگہ پہ سٹینڈ کر رہے ہیں بس وہاں پہ سٹینڈ کریں. میں یہ سمجھتا ہوں. اچھا عمران بھائی، بڑا ہی ببرکت مہینہ ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہے. لاسٹ میں آپ سے بس یہ آپ کا اوپینین جاننا چاہوں گا کہ اس کے اوپر بھی بڑی کنٹروورسیز جو ہے نا وہ بنتی ہیں کہ جیسے ربیع الاول کو شور شرابے کے ساتھ اور وہ اقدامات کر کے جو ہمارا اسلام، ابھی کیونکہ ہم اسلام کی بات کر رہے ہیں، بہت ساری چیزوں کی جو اجازت نہیں دیتا ہے، اس کے اوپر لائک آپ ڈیک لگا کر بہت ساری جگہوں پر آپ نے دیکھا ہے ڈانس بھی ہو رہے ہوتے ہیں، اور بہت ساری جگہوں پہ ڈیفرنٹ طریقوں سے جو ہے وہ جشن کا اظہار کیا جاتا ہے، جبکہ اس جشن کے بجائے جو منا رہے ہوتے ہیں بہت سارا طبقہ جو ہمارے بیسک رائٹس ہیں، یا ہم کہہ لیں کہ نماز ہے یا باقی حقوق ہیں، ان کے اوپر آئے بغیر جو ہے اس دن کو مناتے ہیں. اس پر آپ کا کیا اوپینین ہے؟ دیکھیں سر، ربیع الاول کے بات سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاؤں. دیکھیں یہ جتنے بھی ابھی یہ فرقوں کی بات ہم کرتے ہیں، دیوبند ہے، بریلوی ہے، اہل حدیث ہے،
1853 سے پہلے آپ ہسٹری چیک کر لیں کہ کوئی بھی نہیں تھا. یہ سب 1853 کے بعد کی. بالکل صحیح. ایک اور جتنے زیادہ بنتے جا رہے ہیں لوگوں کے ایمان کمزور ہو رہے ہیں, مضبوط نہیں ہو رہے ہیں. اس کو میں زیادہ چھیڑوں گا نہیں, لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں, آپ بے شک 12 ربیع الاول منائیں. پہلی تو بات یہ ڈانس یہ چیزیں تو یہ ہمارے کلچر میں ہی نہیں اجازت نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. یہ تو بات ہی ختم ہوگی نا. اس کو تو اگر کوئی بھی ذی شعور بندہ کہتا ہے یہ صحیح ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ بیوقوف ہے. کیوں؟ عورت کا پردے کا اللہ نے جو حکم دیا اس کے مطابق اس کو چلنا چاہیے. عورت کی تو آواز کے بارے میں یہ ہے کہ غیر محرم نہ سنیں. یہ میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں. 12 ربیع الاول بہت اچھے طریقے سے منائیں, اس میں کوئی وہ نہیں ہے, لیکن جو میسج ہے اللہ کے پیارے نبی کا اس میسج کو بھی نہ بھولیں. بالکل کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں آخری نماز تک ادا کی ہے. کسی حالت میں نماز فرمایا کہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھو, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے ہو لیٹ کے پڑھو, لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے ہو تو اشارے سے پڑھو. ایسا ہی ہے. بالکل ایسا تو ہی. پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے. تو ربیع الاول کا بھی یہی میسج ہونا چاہیے. اور یہ جو کائنات جتنی بنی ہے, دن رات بنے, سورج چاند بنے ہیں, ہوائیں پیدا ہوئی ہیں, آپ کے بارے میں فرمایا, اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ اگر ہے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بنانا مقصود نہ ہوتا تو ہم کائنات ہی نہ بناتے, تمام جہان نہ بناتے. یعنی کہ تمام جہان بنے, تمام مخلوقات بنی, دن رات بنے, صبح شام بنی, خوشیاں بنی, غم بنے, جتنے بھی 1,24,000 کم و بیش پیغمبر آئے, صحابہ کرام آئے, اولیاء اللہ آئے, جتنے بھی لوگ آئے, کس ذات کے لیے آئے؟ وہ آقا دو جہاں کے لیے آئے. ان کو ہر لمحے منانا چاہیے, ان کی زندگی کے حوالے سے ہر لمحے ان کی تعریف کرنی چاہیے. درود شریف ہمیں کم و بیش 1000 بار, کہتے ہیں جو روزانہ 1000 بار درود شریف, چھوٹا درود شریف پڑھ لیں, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں, کہتے ہیں اس وقت تک اسے موت نہیں آئے گی جب تک وہ جنت میں اپنا مقام نہیں دیکھ لیتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان چیزوں پہ عمل کرنا چاہیے, نہ کہ دکھلاوے, رایا کاری اور ایسی بدعات کریں کہ جو ہمیں ایمان سے بھی دور کر دیں اور اسلام سے بھی دور. بلکہ عمران بھائی ہمیں کوئی ایسی ریزولوشنز لینی چاہیے کہ فار ایگزامپل میں جھوٹ نہیں بولوں گا, آج کے بعد نماز نہیں چھوڑوں گا, میں حقوق اللہ کو دیکھوں گا, اپنے رشتہ داروں کے حقوق دیکھوں گا, والدین کے حقوق دیکھوں گا. یہ چیز یہ دیکھیں, یہ ایسی چیزیں کہ آپ دیکھیں نا, ایسے دن پہ نا کوئی آپ نیا انیشیٹو لیں. سیرت نبی کو پڑھنا شروع کر. ہمارے 14 اگست ہے, 14 اگست کی میں ایک مثال دینے کے لیے بات کر رہا ہوں, جھنڈیاں بھی لگا دیں سب. او بھائی لگانے تو درخت لگاؤ جو آپ کی زندگی کا پہ آپ کو کریں. آپ دیکھیں کہ یہ جتنے بھی ابھی باجوڑ لے لیں, بنیر لے لیں, جہاں جہاں پہ آپ کو یہ کیا ہوا ہے, یہ حقیقت کھل کے سامنے آ گئی کہ یہ جتنے درخت کاٹے جا رہے ہیں اس کی وجہ سے یہ ساری موسمیاتی تبدیلی اور ماحولیاتی تبدیلی آ رہی ہے. یعنی کہ یہ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے. لیکن نہیں, ہم نے 12 ربیع الاول والے دن دیکھ لیں آپ کیا کر رہے ہیں, ہم 14 اگست پہ کیا کرتے ہیں, یا کوئی بھی ہمارا جو اچھا دن آتا ہے اس پہ ہم کیا کرتے ہیں. چائنا کی میں کوئی بات بتاؤں, چھوٹی سی شارٹ کرتے ہیں پھر ختم کرتے ہیں بات. آپ کو پتہ ہے چائنا کیا کرتا ہے؟ جس دن ان کا آزادی کا دن ہوتا ہے نا, وہ اس دن 2 جابس کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ایک جو ہم خود کر رہے ہیں, ایک جو ہمیں اس ملک نے آزادی دی ہوئی ہے اس کی خاطر فری کرتے ہیں. اچھا, یہ ہوتا ہے آزادی کا حق. اور ہم ڈبل کر دیتے, ہمارے بہانہ ڈھونڈتے ہیں کہ یار کوئی طریقہ ہو. اچھا فرض کریں کوئی چھٹی آ گئی, 2 چھٹیاں ساتھ خود جوڑ لیتے ہیں. تو یہ نہیں, ہم رمضان کا بھی تو ویٹ کرتے ہیں کہ جب آئے گا تو پھر ریٹس ہم نے اوپر کرنے ہیں. سر وہ تو دیکھیں, اللہ معاف کرے, ہمارے اب باہر پوری دنیا گھومیں, وہاں پہ جس چیز کی یعنی کہ مانگ زیادہ ہوگی نا وہ سستی ہو جاتی ہے. بالکل ایسے ہی. ہمارا واحد ملک ہے جہاں پہ فرض کرے سیلاب آیا تو وہ ٹینٹ اور وہ چیزیں مہنگی ہوگی. اچھا فرض کریں کوئی اور, ابھی یہ سیلاب آیا نا, اب دیکھ لیجیے گا, میں آج آپ کو 6 ماہ پہلے بتانے جا رہا ہوں. اب چاولوں کے ریٹ دیکھیے گا کدھر جائیں گے. اب کیا کہیں گے ہمارے, کہیں گے جی چاول ہی نہیں ہوا ہے. یعنی کہ ان کے دماغ میں پہلے سے چینی ابھی آپ کے سامنے کتنے گودام پکڑنے ہوئے ہیں, کیا ہے پہلے ہی ذخیرہ کی ہوئی تھی نے. بالکل. اور ابھی ایک اور, وہ مجھے میرے ایک دوست سے سوئی گیس میں ہوتے ہیں, انہوں نے بتایا جی ہمارے LPG انہوں نے باہر سے منگوائی, جبکہ ان کو محل میں 2200 کے 2400 میں پڑ رہی تھی, اس طرح انہوں نے کچھ بتایا. ان کا اگر وہ 3000 کی بھی بیچتے نا تو اچھا خاصا پرافٹ تھا. انہوں نے اچانک ریٹ کاٹ دیا 7500. وہ بکی بھی کوئی نہیں, لوگوں نے خریدنی بند کر, اب وہ باہر کسی ملک کو دے رہے ہیں کوڑیوں کے بھاؤ. یعنی کہ یہ ہمارے ملک کا لائمل ہے جس میں
ادارے بنے ہوئے ہیں, ہر چیز بنی ہوئی ہے. ابھی دیکھیں سی سی ٹی نے اچھے اقدام کیے, ہم کتنے خوش ہیں, بالکل ہم بہت خوش ہیں, لیکن یہ فار ایور ہو, یہ نہ ہو کہ کچھ ٹائم چلے اس کے بعد روایتی پولیس, روایتی معاملات, روایتی ادارے. میں اکثر اداروں کے حوالے سے نبیل بھائی ایک بات کہتا ہوں, ہمارے ادارے نوکری پہ آنے کی تنخواہ لیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ نوکری پہ آنے کی تنخواہ لیتے ہیں, جبکہ کام کرنے کے لیے رشوت لیتے ہیں. یہ ان کا المی ہے. عمران بھائی آپ کا بہت شکریہ ٹائم دینے کا, آپ نے اپنا قیمتی ٹائم نکالا اور اپنی رائے اور اپنے جو اوپینینز تھے وہ ہماری آڈینس تک پہنچائے. بہت شکریہ.